بات سنائی نہیں دیتی، جاتی نہیں ہے. تو یہ جب پاکستان کی 3 آؤٹ ہو گئے. 3 آؤٹ ہو گئے پاکستان کے. سمجھ رہے ہو؟ السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رفیع مرزا، تو آپ دیکھ رہے ہیں رفیع بلاگ. تو چلو آج کا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کو جمعہ مبارک. میں آیا ہوں ابھی شاپ پر، لائٹ تھی تو میں کام پہ بیٹھ گیا. ابھی کام میں لگا ہوں، ٹائم ہو رہے ہیں 11:30. تو 1 بجے تک نماز میں بھی چلیں گے. اس کے علاوہ مہران کو میسیج کیا ہے، مہران بول رہا ہے جمعے کے بعد. تو ویورز ٹائم ہو گیا ہے 1، تو ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں نماز کے لیے. تو چلو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ. امین بھی آ گیا ہے. ہاں بابے، السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. چلے بے صرف جمعہ کے مسلمان ہیں. چلے بے جاؤ جاؤ. چلے. بات سنائی نہیں دیتی، جاتی نہیں ہے. تو یہ جب تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ کے رسول سے ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کی بلندی دیکھو، کتنی بلندی پر ہے. آپ بلندی پر ہونے کے باوجود ایک چونٹی کہتی ہے قرآن کریم میں، اس چونٹی کا نام سورت النمل، چونٹی والی سورت. اور بات نمل بھی اس کا نام رکھا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اوپر جا رہا ہے اور چونٹی نے کہا اے بڑھ جاؤ اپنے بلوں میں کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روک نہ دے، تمہیں چبا نہ دے، تمہیں دبا نہ دے. سلیمان علیہ السلام تلے آ. یارو مجھے یہ بتاؤ کہ اس چونٹی میں، اب جب چونٹی جو سائنس کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں، بزرگان کتابوں میں ہم نے پڑھا، تو چونٹی بات جب کرتی ہے تو پھر یہ آگے جو 2 بال ہوتے ہیں ان کو روک کرتی ہے. یہ ان کی گفتگو ہے. تو اس کی تو آواز ہی نہیں ہے. یہ آواز کیسے سلیمان کے پاس پہنچ گئی؟ اس لیے کہ جب تعلق اللہ سے ہو جائے پھر سارے کام تمہاری خدمت کرے گی. ہر چیز تمہارے اللہ نے سلیمان کے ہوا تابع کر دی، اور دنیا کی ہر چیز ہوا سے کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی آواز آئے تو تجھے مشکل پہنچا دے. ہر چیز. یہ آواز لیب ہے، یہ جو ہم نیٹ استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ لیب ہے، یہ ہوا ہے. تو اگر یہ کمپنیوں کی لہریں، کمپنیوں کی ہوائیں ہمیں ایک دوسرے سے ملاتی ہے تو اللہ کی ہوا ہمیں کیوں نہیں ملاتی ہے؟ باد نصیب ہمیں کیوں نہیں ملاتی؟ باد صبح ہمیں کیوں نہیں ملاتی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ کے رسول سے ہو جائے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اللہ کی ذات سے رہا. اور ہم وقت وہ اللہ کی بندگی، آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بڑے واقعات ہیں ان کے، بڑے کرامات ہیں ان کے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. حضور غوث اعظم ہر روز ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. آپ بتائیں مجھے کہ ہم نے قرآن پاک کتنا پڑھا؟ ہم قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں؟ اخبار ہم نہیں چھوڑتے، کیبل ہم نہیں چھوڑتے، موبائل ڈیٹا ہم نہیں چھوڑتے. ہر چیز ہم دیکھتے ہیں. جب نہیں دیکھتے تو قرآن پاک کو نہیں دیکھتے. تب دیکھیں گے کہ جب کوئی مر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، یہ ہو جائے، بس. آج نقصانات ہمیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہمیں ہو رہی ہیں. ہمیں جب نقصان ہو جائے تو خدا یاد آتا ہے، نقصان ہو جائے تو پھر اللہ یاد آتا ہے. فائدے میں نہ خدا یاد آتا ہے، نہ مصطفیٰ یاد آتا ہے. یہ چیز کیا ہے کہ ہمیں غوث نے تعلیم دی ہے کہ ہر نبی غوث اعظم کو مرتبہ ملا تو تعلق تیرا ہے، علم ملا تو کام تیرا ہے، اولاد ملا تو کام تیرا ہے، گھر ملا تو کام تیرا ہے، مدرسہ ملا تو کام تیرا ہے، زبان ملی تو کام تیری ہے. آپ کی اور میری کامیابی کا راز فقط اتنا ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز قضا نہیں کی، میرے غوث اعظم نے تلاوت قضا نہیں کی، میرے غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، میرے غوث اعظم نے غلط حرکت
غلطی نہیں کی اگر آج ہم توبہ کر لیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نیاز کرنے والوں، لنگر کرنے والوں اور دیگے پکانے والوں، 11ویں شریف کا پروگرام اور اہتمام کرنے والوں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم تعلیمات پر عمل کرے کہ میرے غوث کا سبق کیا تھا، میرے غوث کا درس کیا تھا، میرے غوث نے فرمایا کیا ہے، میرے غوث کہتا کیا ہے، کہ جب میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم جس کی یاد بنا رہے ہیں، جس کا عرس منا رہے ہیں، جس کی 11ویں منا رہے ہیں اور جس کا ہم اہتمام لنگر کر رہے ہیں، جس کا ہم یہاں پر نیاز و نظر و نیاز کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے نقش قدم پہ ہمیں چلا، اس کی تعلیمات پہ ہمیں چلا، اس کے درس پہ ہمیں چلا، تو تب جا کر یہ کامیابی ہے۔ اگر میں اور آپ صرف لنگر تک محدود رہے، صرف کھانے تک محدود رہے، بانٹنے بھوکنے تک محدود رہے، لوٹنے لٹانے تک محدود رہے، یہ بات نہیں بنے گی۔ میرے غوث کی تعلیمات، میرے غوث کے باتوں پر عمل کرنا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا اثر ہے کہ جب تک کہ ہم پکے اور سچے نمازی نہیں بنیں گے، سچے اور پکے غوث اعظم، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کی عبادتیں کی کہ اللہ کو راضی کیا، اور اللہ نے پوچھا کہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا؟ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو دے، میرے غوث سے اللہ کو مانگتے ہیں، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا طلب ہے تجھے، کس چیز کی ضرورت ہے تجھے؟ تو یارو اب اتنا ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، خدا را کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ غوث کا سبق ہے، یہ غوث کی تعلیمات ہے۔ اگر غوث اعظم کو مانتے ہو، غوث اعظم کی 11ویں مانتے ہو، تو یارو 11ویں منانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن ان کی تعلیم کو نہیں اپناتے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات غوثیہ، تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور ان کی معیت، ان کی سنت، ان کی صحبت اور ان کی محبت عطا فرمائے۔ جب یہ محبت، یہ تعلم، یہ معیت، یہ سنت کام رہے گی تو آپ کی دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ آج ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے، یعنی مزدور سے لے کر سی ایم تک، سی ایم سے لے کر منتری سے سنتری تک، آج کوئی بندہ مولوی ہو۔ تو ہم نے نماز پڑھ لی، ابھی چل رہے ہیں خالد کی شاپ پر۔ ہاں بھائی آ جاؤ، چلو اسٹنگ پیو گے بھائی؟ اسٹنگ نہیں یار، آج جوس پئیں گے۔ جوس بالکل خراب، جوس خراب ہے۔ آج کل میں چل کے جوس پیتا ہوں۔ ہاں مطلب پیسہ میرا ہوگا، آدھا میرا ہوگا۔ ہاں وہیں چل رہے، صحیح ہے۔ آئی چل چل، نکال 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 نکال۔ تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں خالد کی شاپ پر۔ آؤ ایور اسٹنگ پیو، نہیں پی لیں، آپ پیو۔ تو گائز بوتل پی لی، ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں شاپ کی طرف۔ ٹھیک ہے جان، ملتے ہیں اوکے جان، اللہ حافظ۔ ہاں جان جان۔ تو گائز فائنلی شاپ پر پہنچ گئے ہیں۔ مہران نہیں آیا آج، نماز پہ بھی نہیں آیا، میرے خیال میں وہ سو گیا تھا۔ یہ ہمارے پاکستان کا میچ چل رہا ہے۔ کس کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان کا میچ؟ ساؤتھ افریقہ اور پاکستان۔ کتنا ٹارگٹ دیا ہے؟ ٹارگٹ دے رہے ہیں؟ ٹارگٹ نہیں ہے ابھی، ٹارگٹ دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ فرسٹ بیٹنگ ہے پاکستان کی۔ 3 آؤٹ ہو گئے، 3 آؤٹ ہو گئے پاکستان کے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو گائز میں گیا تھا کھانا کھانے، میں آیا ہوں ابھی، لائٹ بھی آئی ہوئی، 4:30 بجے لائٹ آئی، ابھی 4:45 ہو رہے ہیں۔ تو چلو کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مہران نہیں آیا آج، اس کا سیزن چل رہا ہے، رات کو کام اس کا لوڈ ہوتا ہے، تو اس لیے سارا دن سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس وجہ سے کم آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لائٹ گئی بھی تھی تو ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی، شارٹ ویڈیو ٹک ٹاک کی نا۔ تو کیا ناچو میں